إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان کتاب قرآن مجید سورہ الانعام آیت نمبر 26 تلاوت کیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی سیرت ماہ ربیع الاول تو شروع کیتی ہے اور خطبات جمعہ دے اندر تسی سلسلہ وار سن دے آ رہے ہو۔ ماہ جمادی الاولی آج 1 تاریخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی شان عظمت مقام اور آپ دی سیرت دے اتنے کمال دے پہلو نے انسان اگر انہوں ترتیب نال بیان کرے تو بندے دیاں زندگیاں بیت جان بیان کرن والیاں دی سنن والیاں دیاں اور
لکھن والیاں دیاں حق ادا نہیں ہوندا لیکن ایمان تازہ ہو جاندہ ہے جس وقت اسی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت نو پڑھنے ہاں سننے ہاں۔ ہزاروں سال قبل انبیاء اور رسل علیہم السلام انہاں دے حالات زندگی جو انہوں نے اللہ دے پیغامات سنائے اور قوماں نے جو اگوں سلوک کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر کچھ دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ محبوب کچھ دا ذکر اساں کیتا ہے، کچھ دا اساں ذکر نہیں کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال آپ نو اس دنیا تو رحلت فرمایا ہو چکے نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اہل ایمان دے ذہناں دلاں دے اندر اج بھی موجود ہے، اور اج بھی سن کے ایمان نو حلاوت ملدی ہے، شرینی ملدی ہے، ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ سانو اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت، والہانہ محبت ہے، سچی سچی محبت دا یہ تقاضا ہے کہ بندے نو جدے نال محبت ہوندی ہے بندہ او دا ذکر کردا ہے، بات بات تے او دا ذکر کرنا، بات بات تے او دا نام لینا، بات بات تے او دے اللہ اللہ تذکرے کرنا، اس بات دا ثبوت ہوندا ہے کہ اس بندے نو جدا نام لے رہا ہے، جدے نال اللہ اللہ جدا تذکرہ کر رہا ہے، اودے نال محبت ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا اساں کلمہ پڑھیا، آپ دی محبت ساڈے دلاں دے اندر سچی اور سچی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دی محبت ساڈے دلاں دے اندر زندہ رکھن، اور اس سے ساڈی زندگی اور اس سے خاتمہ، اور کل قیامت دے اللہ تعالیٰ آپ دی محبت دے، اللہ اللہ آپ دی محبت تے آپ دا ساتھ نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دا اللہ تعالیٰ داخلہ اور آپ دی معیت نصیب فرمان۔ اللہ اللہ بندے دی جدے نال الفت ہوندی ہے، پیار ہوندا ہے، محبت ہوندی ہے، بندہ پھر صرف او دی محبت دا دم ہی نہیں بھردا بلکہ بندہ او دے نقش قدم نو اپنان دی بھی کوشش کردا ہے، او دی سیرت تے چلن دی کوشش کردا ہے۔ تو دیکھو ساڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام کس پر کٹھن اللہ اللہ حالات دا آپ نے سامنا کیتا ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اپنی رسالت و نبوت دا اعلان کیتا ہے، مکے والے آپ دے جو پہلے اللہ اللہ اپنی زبان تے آپ دے اخلاق، آپ دے رویے، آپ دی دیانت، آپ دی امانت، آپ دی سچائی دے تذکرے کردے سن، اونا زبانہ تے اج جدو آپ نے اے اعلانیہ نبوت و رسالت، اللہ دی وحدانیت، الوہیت، توحید دا اعلان کیتا ہے، تو پھر اے ہوئی زبانہ تے نبی علیہ السلام آپ دے بارے بہت برے برے القابات دے نال انہاں نے آپ نو بلایا، اور آپ تے الزامات تراشیاں کیتیاں نے، اور بڑے بڑے حربے انہاں نے اپنائے نے کہ اس محبوب دی اس دعوت نو روک دیتا جائے، اور ایسے ہی پلاننگ دے تحت انہاں نے سردار ابو طالب اس دا رخ کیتا ہے۔ پہلے سردار ابو طالب نو آ کے ملے نے اور بات چیت کیتی ہے، اور کہا کہ انہوں روکو، جدو بات دے اندر دیکھیا ہے کہ اے دے تے عمل نہیں ہویا، پھر انہوں آ کے دھمکی دیتی ہے، اعلان جنگ اللہ اللہ کر دیتا ہے۔ سردار ابو طالب نبی علیہ السلام نے بلایا ہے، اور بلا کے اپنے سامنے بیٹھا کے
تے اپنی بے بسی اور بے کسی دا جدوں اللہ اللہ تذکرہ کیتا ہے اور کیا میرے محبوب کیا پیارے بھتیجے یہ ساری قوم ایک طرف ہو گئی ہے اور میں کلا یہ لڑ نہیں سکدا اور مینوں یہ بھی گوارا نہیں کہ میں تینوں انہاں دے سپرد کر دیاں، تینوں انہاں دے سپرد کراں۔ ایک تے روایت یہ ہے، یہ بھی صحیح ہے، دوسری روایت اور ہے جو میں پڑھ رہا سا، اللہ اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں دے بیٹھیاں آپ نو بلایا اور آپ نے سردار ابو طالب نے انہاں دے بیٹھیاں سرداراں دے بیٹھیاں یہ بات کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگوں بات کہی ہے نا، آپ فرماندے نے یا عم واللہ اے میرے چچا جان منو اللہ دی قسم ہے، لو وضع الشمس فی یمینی اللہ 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 والقمر فی یساری الا ان اترک ھذا الامر، اے میرے چچا جان اگر میرے دائیں ہاتھ دے اندر دائیں ہاتھ تے سورج نو لیا کے رکھ دیتا جائے اور بائیں تے چاند نو رکھ دیتا جائے، اللہ اللہ یہ ایک روایت دے الفاظ اے نے کہ میرے چچا جان او سورج نو دیکھ دے ہو، اے دیاں کرنا اے دیاں رانائیاں اے دیاں شعاواں کتنیاں بلند نے کتنیاں تیز نے، انہیں ہر چیز نو کائنات دی ہر چیز نے روشن کر کے رکھ دیتا ہے، میرے چچا جان اے دیاں ایک ایک شعاع بھی جڑی ہے او اے توڑن دی طاقت نہیں رکھ دے اور نہ کوئی نو توڑ سکدا ہے، جس طرح انو دی شعاع نو توڑنا ناممکن ہے ایویں میرا رب دی توحید دا اعلان کرنا ناممکن ہے، ایویں میں بھی نہیں یہ چھڑ سکدا، جویں او لا محال ہے او دا محال ہے، اللہ اللہ مشکل ہے سورج دی شعاع نو توڑنا، ایویں چچا جان میرا بھی مشکل ہے کہ میں اپنے رب دی توحید دا اعلان کرن تو باز آ جاں، اللہ 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 الا نترک ھذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ، فرمایا آپ چچا جان اس وقت تک میں باز آ نہیں سکدا بیٹھ نہیں سکدا جب تک کہ جس چیز دا اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے تے وحی دے ذریعے دے نال اللہ 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 اظہار کیتا ہے، جو اللہ پاک نے مینوں نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے، اے دا چرچا عام نہ ہو جائے یا پھر مینوں موت نہ آ جائے، اس وقت تک میں چھڑ نہیں سکدا جب تک کہ اے دی میں علانیہ طور تے اے دا پورے عالم عرب دے اندر میں دا پرچار نہ کر لاں یا پھر اے وے کہ چچا جان میرا خاتمہ ہو جائے، دو ہی چیزاں نے دوہاں چوں ایک ہی ہے، اللہ اللہ۔ تے چچے نے جڑی گل کیتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ سنے، آپ دے الفاظ سن کے کی آندا ہے، تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے دو جانے دو، بڑھاپے میں ہماری شان پہ دھبا نہ آنے دو، میں بوڑھا ہوں اکیلا ہوں ساری قوم سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا، تو نبی علیہ السلام نے آگوں کی جواب دیتا ہے، آپ فرماندے نے کیا غم ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے جدو ویکھیا چاچے دی بے کسی تو آپ بڑے پریشان
اور آپ دیاں اکھاں دے اندر آنسو چھم چھم آ رہے نے۔ نبی علیہ السلام تے پہلے یتیمی دوری یتیمی دا تمغہ لے کے دنیا تے آئے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے الم یجد کا یتیما فآوا، فرمایا اللہ محبوب جی کیا تانوں میں یتیم نہیں پایا تے جگہ عطا نہیں کی تھی؟ اللہ کیا تانوں یتیم پا کے میں جگہ نہیں عطا کی تھی؟ آپ تے پہلے ہی دنیا دے آن تو پہلا اللہ آپ دے والد گرامی سیدنا عبداللہ دنیا تو چلے گئے۔ محبوب آئے نے دنیا دے اندر، اللہ ایک بیٹے دیاں ایک بچے دے دل دے اندر بڑے ہی ارمان ہویا کر دینے۔ باپ دا سایہ پہلے ہی اللہ نے سلب کر لے آئے۔ ان بڑی پیار محبت جتان والی ہوئی نہیں بلکہ عملی طور تے پیار محبت سب تو زیادہ کرنے والی اگر کائنات دے اندر کوئی ہستی ہے تو وہ ماں دی ہستی ہے۔ سونے محبوب دی والدہ بھی بچپن دی عمر دے اندر رب نو پیاریاں ہو گئیاں۔ دادا جان 6 سال دی عمر ہے اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ اور نبی علیہ السلام دا دل تے پہلے ہی بڑا زخمی ہے۔ آپ نے جدوں اپنے چاچے دا آسرا اللہ اینو ہٹ دا پایا تے آپ بڑے پریشان بڑے ہزی خاطر، اور نبی علیہ السلام دی آنکھاں دے اندروں آنسو چھما چھم نے۔ چچے نے جدوں یہ دیکھے ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آب دیدہ ہادی برحق نے فرمایا جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے میں اس سے رک نہیں سکتا۔ اللہ نبی علیہ السلام اپنے چچا جان نو نا آپ نے جواب دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے چچا جان گل یہ کہ یہ تے لالچ دے رہے ہیں نا کہ انہوں سمجھاؤ جس طریقے دے نال سمجھدا ہے، جیڑی چیز چاہتا ہے مطالبہ کردا اسی دے دینے ہیں، لیکن ایک کم نہ کرے۔ کیڑا کم؟ ساڈے لات منات عزا حبل انہاں نو برا کہے نہ، انہاں دی تردید نہ کرے، انہاں دی توہین نہ کرے، انہاں دا کھیڑا چھڑ دے۔ چلو ایک کام کر لینے ہاں، اے کوئی ساڑی مان لے کوئی سیدھی مان لینے ہاں، کہ دی بات دا ذکر آئے گا اس بات دا۔ اللہ ودو لو تدہنو فیدہنون، اللہ پاک فرماندے نے مشرک کہن لگے انج کرو کچھ اے نرم ہو جان کچھ اسی نرم ہو جانے ہاں۔ اللہ ودو لو تدہنو فیدہنون، اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کیونکہ نہ مشرکان دا وتی رہی اے وے وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، نہ اے خود سونیا اس نو دی طرف تیری طرف اس دعوت دی طرف آندے نے، نہ کسے نو آن دیندے نے۔ پر میں آپ بھی نہیں آندے اور سونے محبوب جی کسے نو بھی نہیں آن دیندے، لہذا اللہ انہاں دی اس بات دا تسی دھیان نہیں کرنا۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ایک
کم کر کے حق دی آواز نو جٹلا کے تسلیم نہ کر کے اس کلے رب دی عبادت روگردانی کر کے سونیا اے آپ ہلاک ہو رہے نے اپنے ہتھی، اور اس بات دا انہاں نو ادراک نہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو آپ فرماندے نے میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمیں کا مال زر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر سورج چاند بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں انہیں سچا کہہ نہیں سکتا۔ جڑے ہے ہی جھوٹے نے انہوں میں سچا کیویں تسلیم کراں؟ میں تے کر نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماندے نے قُلْ یا ہو میرے محبوب جی اللہ جی کی بات ہے، فرمایا ذرا اعلان کرو اپنی زبان تو، نبوت والی زبان تو اعلان کر کے ذرا کو میرے محبوب جی انہاں دے اس ذہن دی ذہن سازی کر دو جڑے کہندے نے تھوڑا جہا تسی نرم ہو جاؤ تے تھوڑا جہا اسی ہو جانے ہاں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی فرماندے نے قُلْ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آج لوگ آندے نے مولوی صاحب جدت نہ بنایا کرو، اے ترقی روشن خیالی دا دور ہے جناب، جو کردہ نو کرن دیو، ایویں کسے نو لبیڑیا نہ کرو، کسے دا نا نہ لیا کرو، کسے دا نا نہیں لینا چاہیے۔ او سونے پائی تیری ذہن سازی کرنی چاہنا، تیری گل وڈی نہیں، احکم الحاکمین دی بات بڑی ہے۔ کائنات دی سب تو بڑی ہستی نو اللہ پاک، ساریاں ذاتہ تو بڑی ذات، سب انسانہ تو بڑے انسان نو اللہ پاک کہہ رہے ہیں محبوب کسی دا لحاظ نہیں رکھنا، میری توحید دے مقابلے دے اندر کوئی بھی آ جائے کسی دا کوئی لحاظ نہیں، اعلانیہ کہہ دو او کافرو او کافرو۔ اس گل تو چڑھ دے سن، اللہ پاک نے فرمایا محبوب چڑھ دے نے چڑھن، لیکن میری توحید دے معاملے دے اندر نو پرابلم، نو کمپرومائز، کوئی کسی قسم دا کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ آئی لوگ آندے نے جی جناب پھر امت نو جوڑنا ہے، امت کو جوڑنا ہے، امت شرک دے پاسے جاندی ہے جائے تینوں ہونا نہیں خیال۔ اس پیدائش کے اندر نبی علیہ السلام دا اور کی آپ دا قصور کی ہے؟ نبی علیہ السلام کو آپ کو کوئی لالچ سی؟ کوئی نہ کولو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداری چاہتے سن، کوئی مال چاہتے سن، کوئی رتبہ چاہتے سن، وہ تے سب کچھ میرے رب نے میرے محبوب نو عطا فرمایا۔ فرمایا محبوب میں انہاں تانوں داں گا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ سونیا تینوں کسی شاید کی کمی ہونی ہی نہیں، تو اتنا راضی ہو جائے گا، اتنا تیرا رب تینوں دے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ مولوی ساڈے آندے نے جندے بند ہو جان گے جی جناب، او کادا مبلغ ہے، کادا دائی ہے، کادا او خطیب ہے جیڑا قوم دی اصلاح نہیں کردا، اور قوم پاویں قبراں تے ڈگی ہے، پاویں مزاراں تے رول رہی ہے، شرک سرے عام کر رہی ہے، انہاں دے اس کبھی جرم تو روکنا چاہیے اور انہاں دی تردید کردے رہنا چاہیے۔ سونے محبوب علیہ السلام نے یہی چیز سے اعلان مکے دے اندر کیتا ہے، اور یہ چیز تو دے مکے والوں نے روکے ہیں۔
مکے والے اللہ وحدہ لا شریک نو اللہ پاک نو رب منتے سن، رب منتے سن، لیکن وحدہ لا شریک نہیں سن منگتے، اللہ نو ایک نہیں سن منتے، وہ آتے سن اللہ ہے، رب ہے، لیکن آتے سن کہ وہ کلا ساری کائنات دا نظام کیویں چلانا ہے، یہ گل ساری سمجھ نہیں آتی ہے، اے چیز دا رولا سی۔ ہن نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ دے مکے والے انہیں مخالف کیوں ہوئے نے؟ ایک تو یہ چیز ہے، کئی چیزاں نے میں اگے بیان کراں، ایک تو یہ چیز ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جدوں اعلان نبوت کیتا ہے، اور اعلان نبوت دے اندر سب تو پہلی چیز اللہ دی وحدانیت ہے، اور کیا ہے کہ لات منات عزا حبل کسے کھاتے دے نہیں، کوئی نہیں کر دے، ہاں یہ رب دے بندے نیک بندے اللہ والے، اللہ والے، اللہ والیاں دی شان یہ نہیں کہ اللہ والیاں دے فوت ہو جان تے نپ کے تے انہاں دیاں ڈھیریاں تے کھلو کے انہاں کول حاجتاں منگی جاؤ، اور کملیو جو فوت ہو جائے اپنے ہتھی انہوں نواندے ہو، اپنے ہتھی اوندا کفن پاندے ہو، اپنے ہتھیوں دی قبر بناندے ہو، اپنے ہتھیوں نو لحد اندر اتار دے ہو، اپنے ہتھیوں دے پھٹے رکھ دے ہو، اپنے ہتھی مٹی پاندے ہو، اور وہ مٹی پانا اپنے واسطے باعث اجر سمجھ دے ہو، اور پھر ڈھیری بنا کے تے اتنے وہ کول منگنا شروع کر دے ہو، ظالمو تانوں شرم نہیں آوندی؟ جے شرک نہیں تے کس چیز دا نام ہے شرک؟ کس بلا دا نام ہے شرک؟ اے شرک ہے سب تو بڑا کائنات دے اندر، رب دی زمین تے رہ کے رب دا کھا کے غیرہ دے گیت گانے، اور غیرہ کولو جا کے حاجتاں منگنیاں، اور غیرہ دے کولو جا کے پتر تیاں اور اولاد منگنی، اور انہاں کولو جا کے رزق دا مطالبہ کرنا، جبکہ رزق دین والی ذات اللہ ہے، اور اولاد دین والی ذات اللہ دی ذات ہے، نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، کائنات دے اندر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ والے اللہ دے ولی زندہ نے، انہاں کول جاؤ، انہاں دی صحبت وچ بیٹھو، اور میں تانوں اعلان کر کے بات سمجھانی چاہنا، اللہ دے ولیاں چو کوئی ولی ایسا تانوں نہیں نظر آئے گا جڑا تانوں یہ دعوت دیندا ہوئے کہ تسی اللہ نو چھڈ کے میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر کیا ہے فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، فرمایا اے جڑے رب رب کرنے والے اللہ اللہ کرنے والے نے، اور جڑے درویش نے، ملنگ نے، پیر نے، کیوں نہیں انہاں نو منع کر دے کہ ساڈی عبادت نہ کرو، اس رب دی عبادت کرو جس رب نے سانو پیدا کیتا ہے۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام جدو توحید سنائیے نا تو پھر اپنے ہی مخالف ہو جاندے نے، بغانے تے بغانے ہوندے نے، اپنے مخالف ہو جاندے نے۔ ویکھو ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید سنائیے، آپ دے سکے چچے آپ دے مخالف ہو گئے، آپ دے دشمن ہو گئے، آپ دے خون دے درپے ہو گئے، اور کیسے کیسے نہ حرب اللہ معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے صادق امین کہندے تے ہن کی کہندے نے؟ جدو انہیں دیکھے اللہ اللہ اللہ، ہن سردار ابو طالب دی عدالت دے اندر اے سارے تری سرداران قریش مکی جڑے نے اے جمانے، اللہ 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 ان سمجھو یہ پارلیمنٹ لگی ہے۔ اور جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا نو اگوں انہاں باتاں دا جواب دیتا ہے، اور نفی دے اندر اللہ 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 اسبات دے اندر نہیں بلکہ نفی دے اندر جواب دے دیتا ہے، اور انہاں دے علاوہ معبوداں دی تردید کر دیتی ہے، اور آپ اپنے مشن تے کار بند رہن واسطے آپ نے اعلان کر دیتا ہے، تے آپ دی آنکھاں دے وچوں آنسو ویکھ کے تے چچا پریشان ہویا ہے۔ ہن اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گل کر کے آپ مجلس چھوڑ کے جان لگے نے۔ ابو طالب نے جدوں یہ دیکھے ہے، اے دے ذل تے اے دے ذہن تے سونے محبوب دیاں باتاں اثر کر گئیاں نے۔ آپ نو آپ دا چچا سردار ابو طالب کہنے لگا، میرے بتیجے میرے بیٹا جاؤ نا ادھر میری طرف آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا دی طرف واپس آئے نے، تے چچا کہنے لگا بڑی دلیری دا مظاہرہ کیتا ہے، اور کہنے لگا میرے بیٹا جو جی اندر ہوندا ہے
کر گزر سونیا اج تو بعد تیرا اے چچا ابو طالب تینوں تیری دعوت تو روکے گا نہیں۔ اور بڑی جرت دے نال جڑے سردار آئے نے انہوں نے اعلان کر کے چچا کہن لگاؤ سردارو سن لو بات، اے نہ سمجھیا جے اے میرا بھتیجا کلا ہے، اللہ 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 میں جب تک زندہ رواں گا اپنے بھتیجے دی کمر نو کنڈ نو ننگیا نہیں ہون دیاں گا، کج کے رکھاں گا۔ اور میری بات سن لو، تسی مینوں چنگا سمجھ دے ہو سمجھو، برا سمجھ دے ہو سمجھو، تہاڈیاں مرضیاں نے، لیکن میں اپنے اس محبوب اس لال نو میں کلیاں نہیں چھڈ سکدا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جدوں یہ گل ابو طالب نے کیتی ہے، سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ڈھارس بد گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حوصلہ ہو گیا ہے۔ سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ 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 آپ بڑے پریشان، لیکن جدو چچے دی تسلی سنیے تے آپ بڑے اللہ اللہ بہادر دلیر ہو گئے۔ ہن اے سردار جڑے نے اللہ 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 ابو طالب دی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ ابو طالب سردار ابو طالب، میں چاہنا اے دا بھی ذکر سن دے جاؤ نا۔ اللہ 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سکا چچا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر طیار، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی سردار ابو طالب نبی علیہ السلام دا سکا چچا ہے۔ سردار ابو طالب اے نبی علیہ السلام آپ دا کلمہ تے نہیں پڑھیا، لیکن یاد رکھیے بات، یہ جڑے سردار نے جس مذہب تے نے، جس دین تے نے، جس سوچ دے نے، سردار ابو طالب بھی اسے سوچ دا مالک ہے، لیکن اللہ 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 سنیے بات، ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو تسلی دیتی ہے اور اپنے سردار بھائیاں دا مقابلہ کیتا ہے، ڈٹ کے کیتا ہے۔ یہ دی ایک وجہ ہے کہ سردار ابو طالب نے جتے اینیاں ہمدردیاں سونے محبوب نال کیتیاں نے، آخر کلمہ کیوں نہیں پڑھیا؟ نزادہ عالم سردار ابو طالب دنیا تو جان لگ گئے، آپ نے اطلاعاں ملیاں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سونے محبوب دے چچا جان نے اور سردار ابو طالب دے بھائی نے، آپ دے کول آ کے تے کہن لگے میرے بھتیجا چچا تیرا دنیا تو جا رہا ہے، کیونکہ میں تیرا چچا وہ بھی تیرا چچا ہے، اور میں اپنے بھرا تے تیرے چاچے دیاں اکھاں دے اندر موت دے آثار ویکھ کے آیا ہاں۔ اللہ اللہ، کیونکہ ساڈے خاندان دے اندر جدوں بھی کسے دا موت دا وقت آیا تے او دیاں اکھاں دے اندر او آثار نظر آ جاندے نے، اتر جاندے نے۔ میں اپنے ابا جان سردار عبد المطلب نو بھی دنیا تو جاندیاں ویکھیا ہے، انہاں دیاں اکھاں دے اندر بھی موت دے آثار مینوں نظر آئے نے۔ اوہی آثار مینوں اپنے بھائی تے تیرے چچے دیاں اکھاں دے اندر نظر آئے نے۔ او جا میرے پیارے آ، جا کے اپنے چچے دا نزا دے وقت حال دریافت کر لے۔ سونے محبوب علیہ السلام آئے نے اور آ کے اپنے چچے دی چارپائی دے کول بیٹھ گئے، اور آپ فرماندے نے چچا دی نزا دی حالت دیکھ کے فرماندے نے یا عم قل لا الہ الا اللہ، او میرے چچا جان لا الہ الا اللہ دیاں صداواں بیان بلند کر دو۔ چچا جان آخری ویلے زندگی ساری تے تسا میرا دفاع کیتا ہے، ساری زندگی میریاں باتاں نو من دے رہے ہو۔ میرے چچا جان میرا تواڈا یہی بات تے جھگڑا رہا ہے کہ تسی کلمہ پڑھ لو، لیکن تسا کلمہ نہیں پڑھیا۔ آخری ویلے سونے چچا کلمہ پڑھ لے، یا عم قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ پڑھ دو۔
چچا جان احاج لک بہا عند اللہ، صحیح بخاری دی حدیث پڑھ رہے ہاں، آپ فرماندے نے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ دو، اچھی نہیں پڑھنا، میرے کن دے اندر ہی پڑھ دو، میں اپنے رب دے ہاں لڑ کے بھی تواڈے واسطے شفاعت کرانگا۔ اللہ اللہ اللہ، چچا جان اگر سرداراں دا ڈارے کول سردار بیٹھے نے، ابو لہب بیٹھا ہے، ابو جہل بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، سارے ہی بیٹھے نے، او آندے نے اوے عبدال ویکھی ویکھی ابو طالب مرن ویلے ترغب ملت عبد المطلب، کتے عبد المطلب دے دینو رسوا نہ کر کے مر جائیں، اپنے ابے اپنے باو اجداد دے دین تے رہیں، اے دے دین تے تیرا خاتمہ ہوئے۔ اللہ اللہ، چچے دیاں ایک نظرہ اپنے بھتیجے دی طرف نے، ایک نظرہ اونا سرداراں دی طرف نے۔ اللہ اللہ، اپنے بڑیاں کوششاں کھتیاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ دا بڑی ترلا کیتا اور اپنے چچا دے محنتاں بڑیاں کیتیاں نے۔ او چچا جان جنہ ساری زندگی اپنے محبوب علیہ السلام دی کنڈ ننگی نہیں ہون دیتی، ساری زندگی رفاقتاں، ساری زندگی آپ نال محبتاں، ساری زندگی آپ دا دفاع کر دے رہے۔ اللہ اللہ، جا آخری ویلہ آخری وقت ہے تے سونے محبوب علیہ السلام رو بھی رہے نے اور نال چچے نو دعوت دین بھی دے رہے نے، کلمے دی دعوت بھی دے رہے نے۔ آخر 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 واللہ غالب علی امرہ، بندہ جنیاں مرضی کوششاں کر لوے، ہوندا ہووے جو رب دے ہاں منظور ہوئے۔ اللہ پاک فرماندے نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جدو نبی علیہ السلام نے دیکھیا میرے چچا جان کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ پڑھن تو بغیر مر گیا ہے، تے آپ بڑے ہی پریشان، آپ دی آنکھاں دے وچوں آنسو زارو قطار نے، اور نبی علیہ السلام بجھ گئے جویں بندہ بجھ جاندا ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ آپ نو اپنے چچے دی عاقبت دا فکر، اور نبی علیہ السلام آپ سوچ رہے نے میرے اللہ میں محنتاں تے بڑیاں کیتیاں نے لیکن میریاں محنتاں رنگ نہیں لے آئیاں۔ اللہ پاک نے فوراً آپ نو تسلی دے کے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ سونیاں جنوں تو چاہویں انہوں ہدایت نہیں ملدی، ہدایت دینا ساڑے اختیار دے اندر ہے۔ ہاں سونیاں تیرا کم دعوت دینا ہے، تیرا کم سمجھانا ہے، تیرا کم روکنا ہے، اگے ہدایت دینا رب تعالیٰ کہندے نے میرا کم ہے۔ اللہ ایتھے دے آندے نے خدا کا پکڑا چھڑا دے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور کفریہ کلمے نہ کیا کرو، قرآن حدیث دی مخالفت نہ کریا کرو۔ کائنات دی عظیم ہستی سونے محبوب علیہ السلام رو رہے نے، پریشان نے بڑے، صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ تے ساڑھے آج دے مسلمان آندے نے جی سونے محبوب جو کرنے نے وہ کرنا چاہو کر سکتے نے، آپ نو سارا اختیار ہے، کلی اختیار دا مالک اللہ ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو معجزات عطا کیتے نے، عظمتاں عطا کیتیاں نے، شاناں عطا کیتیاں نے، انکار نہیں، لیکن جو تقدیر دے فیصلے نے وہ بھی غالب نے۔ ہون ایک سوال ایتھے پیدا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، یہ بخاری دی حدیث ہے کہ محبوب جی تواڈے چاچے نے اینا تواڈے نال پیار کیتا ہے، یہ انہوں فائدہ بھی ملے گا؟ آپ فرماندے نے میں اپنے چچے ابو لہب نو ویکھنا جہنم دے سب تو نیچے طبقے دے اندر ہے، سب تو تھلے جڑا سب تو سخت طبقہ جہنم دا ہے، کیونکہ یہ بارے قرآن دی واضح صورت نازل ہو گئی ہے۔
جو پچھلے جمعے پڑھی سی اور وہی تفسیر کیتی سی. تو فرمایا کہ جڑا میرا چچا ابو طالب ہے میں یہ بارے دیکھ رہا، میرے رب نے مینوں دکھایا اور وحی دے ذریعے دسیا کہ میرے چچے نے جو ساری زندگی میرا دفاع کیتا ہے اور نبوت دی بعد والی زندگی ایمان تے نہیں لے آیا چچا، لیکن یہ میرا دفاع کیتا ہے، اس دفاع دا میرے چچے نو اے رب نے کچھ فائدہ دیتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے چچے دے عذاب اندر تخفیف کر دیتی ہے. سارا جسم نہیں، صرف پاؤں دی جڑا ہے نا اے گٹا اتھوں تک فرمایا میرے چچے نو جہنم دی اگ جڑی ہے جلا رہی ہے، یہ دوتے نہیں. میں یہ اس چیز کا فائدہ ہے، یہ میرے نال محبت پیار کرن دی وجہ تو ہے. اور سنیے بات کہ چچے نے نبی علیہ السلام دا کلمہ نہیں کیوں پڑھیا، یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ بھی نقطے دی بات ہے جو تساں پہلے نہیں سنی، میں تمہیں سنان لگا. سنیے، وہ یہ کہ اگر نبی علیہ السلام دا چچا ابو طالب چونکہ سردار ہے، اگر ایک کلمہ پڑھ جانا نا نبی علیہ السلام دا، تو پھر مکی سرداراں نے اس ابو طالب نو بھی معافی نہیں سی دینی. ابو طالب نو بھی جڑا یہ بھی مخالف ہو جانا. ہوں ابو طالب تو ڈردے سن، جب تک ابو طالب نے نبی علیہ السلام دا کلمہ نہیں نہ پڑھیا تب تک یہ جڑے سردار نے یہ ڈردے نے. تائی تے اعلان ظاہری تو ویکھو نبی علیہ السلام ایک پاسے کلے نے اور سارے سردار ایک پاسے نے. چاہتے تو نبی علیہ السلام نو پکڑ کے ختم کر دیں، مار دیں. کلا بندہ 10 20 50 100 کا مقابلہ کی کرتا ہے، ذرا سوچو بات. اور وہ اس تو زیادہ سن. ہوں انہوں یہ ڈر سی اس بات دا ابو طالب دی شخصیت دا، تا واسطے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا. یہ اندر بھی رب دیاں حکمتاں نے جو سانو سمجھ آؤندیاں نے، وہ یہی ہے. اور یہ میں بات اپنے کو نہیں، میں لکھی پڑھی بات تواڈے سامنے بیان کر رہا. اس وجہ تو کلمہ نہیں پڑھیا. اور باقی معاملات میرے سونے رب دے اختیار دے اندر نے. اور جیڑا سونا رب تعالیٰ نبی علیہ السلام دے چچے دی آپ نال محبت پیار اور ساری زندگی دا دفاع، اور اللہ تعالیٰ نے پھر او دا نتیجہ یہ دکھایا کہ صرف پاؤں نو اگ لگ رہی، پاؤں نو، باقی جسم اللہ نے سلامت رکھیا ہے. تو اگلی بات اللہ تعالیٰ دے سپر دے اندر اللہ تعالیٰ باقی اتنے جڑا لڑن دی کوئی بات نہیں ہے. کئی بندے انہوں کفر اسلام تک لے جاندے ہیں، کئی بندیاں نے لوگاں نے کئی علماء نے کتاباں لکھ دیتے ایڈیاں موٹیاں ایمان ابو طالب تے. وہ صحیح بخاری دی جڑی حدیث ہے انہوں نے سامنے رکھ دے، صحیح بخاری دی حدیث اے وے. باقی اپنے قیاس ارائیاں نے جویں مرضی بندہ لے لے، جدھر مرضی بندہ چلا جائے. اگے ہن اے تے ہو گیا 2 حربے انہاں اپنائے نے نبی علیہ السلام دی دعوت نو روکن دے، باقی 10 حربے مزید نے. اس تو اگے ہن جڑا نا انہاں ہن ابو طالب دا راہ نہیں لیا. ہن انہاں اگے اپنے طور تے سونے محبوب علیہ السلام دی دعوت نو روکن دے حربے، منصوبے اور سازشاں کی برائیاں نے کی کیتیاں نے سلسلہ وار انشاءاللہ آئندہ جمعہ انہاں دا ذکر کرانگے. زندگی رہی اللہ منوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمان. وما علیہ